السلام علیکم، آپ سب کو میرے یوٹیوب چینل کہانی گھر میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ناول آنچل کی اوٹ کی ایپیسوڈ نمبر 14 سنیں گے۔ کبھی کبھی خاموشی میں اتنے سوال ہوتے ہیں کہ اس کا جواب ملنا ممکن نہیں ہوتا۔ آہی وہ گھر پہنچ گئے۔ اصل کار کا دروازہ کھولنے لگی تو شجاع نے اسے روک دیا۔ آج میں تمہارے لیے دروازہ کھولوں گا، مگر اس سے پہلے ایک آخری بات تم سے کرنا چاہتا ہوں۔ تم ایک بہت اچھی لڑکی ہو، تمہیں پانے والا شخص بہت خوش قسمت ہوگا۔ وہ خاموش رہی اور کچھ بھی کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ شجاع کار سے نکلا اور اظہر کے لیے کار کا دروازہ کھولا۔ ایسا شاید پہلی اور آخری مرتبہ ہو رہا تھا۔ وہ کار سے باہر نکلی اور ابو شجاع کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ شجاع چاہ کر بھی اس کے چہرے سے اپنی نگاہیں نہیں ہٹا سکا۔ اظہر نے کافی مشکل سے ہمت پیدا کی اور بھیگی پلکیں اٹھا کر آخری مرتبہ اس کی طرف دیکھا۔ خدا حافظ، اظہر نے گیٹ کی طرف اپنا رخ کرتے ہوئے کہا۔ مجھے چائے کے لیے نہیں کہو گی؟ شجاع نے سوال پوچھا۔ نہیں، جانے والوں کو روکنا اچھا نہیں ہوتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے جانے لگی تھی کہ کسی خیال نے اسے پلٹنے پر مجبور کر دیا۔ اگر ہو سکے تو مجھے اس رشتے سے ہمیشہ منسوب رکھنا۔ طلاق یافتہ ہونے کا لقب کسی بھی عورت کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ یہ مت سوچنا کہ میں کسی دن کوئی حق جتانے آ جاؤں گی۔ اگر حق جتانا ہوتا تو آج ہی جتا لیتی۔ یہ کہنے کے بعد وہ بھاگتی ہوئی اندر چلی گئی۔ گھر لوٹتے ہوئے شجاع کو کئی بار خیال آیا کہ یہ سب اچھا نہیں ہوا، مگر اس کے پاس کوئی اور راستہ بھی تو نہیں تھا۔ وہ اسے مزید دکھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ اظہر کی بہن کرن اور بھائی عادل دونوں اس کے ساتھ یوں چپک گئے جیسے بہت دنوں کے بعد ملے ہوں۔ ساحل نے اس بار ٹاپ کیا تو اسے اسکالرشپ مل گئی تھی۔ گھر والے بھی اسے ہائر ایجوکیشن کے لیے باہر بھیجنا چاہتے تھے۔ اسے بھی اب اس شہر کی فضائیں تکلیف دیتی تھی، اس لیے رضامند ہو گیا۔ اب وہ 4 سال کے لیے انگلینڈ جانے والا تھا۔ باہر جانے سے پہلے آخری مرتبہ اپنے استاد محترم سے ملنے کے لیے چلا گیا۔ تو بیٹا باہر جا رہے ہو؟ انہوں نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی، اس نے نہایت احترام کے ساتھ جواب دیا۔ بیٹھو، انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے کہا۔ یہ یاد رکھنا کافی مشکلات ہیں، مگر تم بہت بہادر ہو۔ وہ سمجھ نہیں پایا کہ وہ کن مشکلات کی بات کر رہے ہیں۔ وہ ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ وہ بول پڑے، اس کے رنگ میں نہ ڈھلنا بلکہ انہیں اپنے رنگ میں ڈھال کر آنا۔ سر میں آپ کی بات سمجھ نہیں پایا۔ سمجھ جاؤ گے، وہ چہرے پر مسکان لاتے ہوئے آہستگی سے بولی۔ کیا لوگے، ٹھنڈا یا گرم؟ جو آپ چاہیں۔ پھر وہ باتوں میں مصروف ہو گئے۔ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، مگر یہ پہلی مرتبہ نہیں تھا۔ ہر ملاقات پر یہی ہوتا تھا۔ کاشف کے اقبال جرم کے بعد اسے عمر قید ہو گئی۔ کاشف کے گھر والوں نے صلح کی کوشش کی، مگر جس گھر کا آخری سہارا چھین گیا ہو، اس کے لیے اپنے بیٹے کے قاتل کو معاف کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ وفا اب زندگی کے اس موڑ پر تنہا رہ گئی تھی۔ جس کے لیے اس نے اپنوں کو چھوڑا، اس کا ساتھ بھی اسے میسر نہ تھا۔ اس نے خواب میں بھی کبھی نہ سوچا تھا کہ اس کے بھائی کا قاتل اس کا شوہر ہوگا۔ اب اسے زندگی ان کٹھر راہوں میں تنہا سفر میں کرنا پڑے گا۔ اب اس کے ساتھ ایک معصوم جان بھی تھی، جس کا باپ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی جیل چلا گیا۔ ساحل انگلینڈ پہنچ گیا۔ صاحب نے اسے خوشی خوشی الوداع کیا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ جب واپس آئے گا تو ایک نیا ساحل ہوگا۔
پاکستانی ہونے کے ناطے لندن پہنچتے ہی اس نے متعدد بار چیکنگ ہوئی، جس سے اس کے ذہن میں کئی طرح کے وسوسے جاگ اٹھے۔ وہ دیر ہی دیر میں اپنا آئندہ لائحہ عمل تیار کرنے لگا۔ اگرچہ یونیورسٹی کی گاڑی اسے لینے آئی تھی، پھر بھی اسے عجیب سا لگ رہا تھا۔ اسے شرمندگی سی ہوئی جیسے پاکستانی ہونا کوئی جرم تھا، جس کی وجہ سے اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا گیا تھا، مگر پھر بھی وہ اپنی نئی منزل کے لیے پرعزم تھا۔ نئے لوگ، نیا شہر، نیا رہن سہن، نئی رونقیں، وہ سب تبدیلیوں کو گاڑی کے شفاف شیشے میں دیکھ سکتا تھا۔ مگر اپنا دیس اپنا ہی ہوتا ہے، وہاں کی رونقیں بھی اسے متاثر نہ کر سکیں۔ خیر کچھ ہی منٹوں میں وہ یونیورسٹی میں پہنچ گیا۔ یونیورسٹی کے بڑے کشادہ گیٹ کے سامنے گاڑی رکی۔ وہ گاڑی سے اتر کر اس خوبصورت عمارت کو دیکھ کر کافی حیران تھا۔ نظر اچانک جہاں تک جاتی اسے دھڑانے کی کوشش کی، مگر تاجداری نگاہ یونیورسٹی کا رقبہ پر تھا۔ بہرحال وہ بہت خوش تھا۔ آج وہ بھی اس یونیورسٹی میں علم حاصل کرنے والوں میں سے ایک ہے۔ جب اسے سامان کے ساتھ ہاسٹل پہنچایا گیا تو اس کے روم میٹ نے اسے اپنے روم میں جگہ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ گارڈ نے انہیں سمجھایا کہ اگر انہیں کوئی مسئلہ ہو تو انتظامیہ سے رابطہ کریں، اس سلسلے میں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اس نے ساحل کا سامان لیا اور اس کے بیڈ تک پہنچا دیا۔ وہ یہ سب دیکھ کر حیرت سے دیکھتا رہا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اسے یہاں اتنی حقارت کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، مگر حقیقت یہی تھی۔ وہ رات دیر تک ان کا انتظار کرتا رہا، مگر اس کے کمرے کے باقی لوگ واپس نہ آئے۔ شاید وہ اپنے دوستوں کے روم میں چلے گئے تھے۔ اسے اپنی ذات اچھوت محسوس ہونے لگی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے یہاں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شجاع رات بھر سو نہ سکا۔ صبح بھی جلدی آفس چلا گیا۔ اسے بات بات پر غصہ آ رہا تھا، جیسے اسے کسی چیز کے کھونے کا بہت دکھ ہو، مگر وہ ہار نہ ماننا نہیں چاہتا تھا۔ نیاب نے کئی بار اسے پوچھنے کی کوشش کی، مگر اس نے طبیعت کا بہانہ بناتے ہوئے ٹال دیا۔ دوپہر کو نیاب نے اس کے لیے کھانا منگوایا۔ میرا اس وقت کھانے کو بھی جی نہیں چاہ رہا، شجاع نے صاف انکار کرتے ہوئے جواب دیا۔ شجاع، میں کل سے تمہارے اندر بہت سی تبدیلیاں دیکھ رہی ہوں۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھ سے شیئر کیوں نہیں کرتے؟ نیاب نے پوچھا۔ میں تمہیں صبح سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی مسئلہ نہیں، شجاع نے تنہا ہو کر جواب دیا۔ نیاب کو شجاع کا رویہ بالکل پسند نہیں آیا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ شجاع نے محسوس کر لیا تھا کہ اسے میری بات ناگوار گزری ہے۔ اضل پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ شجاع کے جو دل میں تھا وہ زبان پر آ گیا۔ میرا نام نیاب ہے، اضل نہیں، نیاب نے غصے سے جواب دیا۔ لہٰذا شجاع نے اپنے لہجے میں نرمی پیدا کرتے ہوئے اسے آواز دے کر اپنے پاس بلایا۔ نیاب، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ شجاع نے اسے اپنے پاس بیٹھنے کو کہا۔ نیاب نے کرسی کو اپنی طرف کھینچا اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کیا ایسا ممکن ہے میں اضل کو طلاق نہ دوں اور تم سے بھی شادی کر لوں؟ تم اچھی طرح جانتے ہو میرے گھر والے کبھی نہیں مانیں گے، اور شاید میں بھی تمہیں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی، نیاب نے اسے جواب دیا۔ مگر نیاب، میں اضل کو طلاق نہیں دے سکتا۔ تو ٹھیک ہے، مجھے چھوڑ دو، نیاب نے صاف جواب دیا۔ تمہیں بھی نہیں چھوڑ سکتا، اس نے مجبوری ظاہر کی۔ شجاع نے بھی تنگ آ چکی ہوں، آج تم فیصلہ کر لو، تمہارے پاس اختیار ہے، یا تو مجھے چن لو یا پھر اسے۔ دیکھو نیاب، تمہارے پاس بہت سی آپشنز ہیں، مگر اضل کے پاس میرے سوا کچھ نہیں۔ شجاع نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ بس شجاع، میں اس طرح سمجھ چکی ہوں تم کیا کہنا چاہتے ہو، اس لیے خدا حافظ۔ اگر تمہیں میری ضرورت نہیں تو مجھے بھی تمہاری ضرورت نہیں، نیاب غصے سے کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔
نیاب نیاب اس نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ چلی گئی۔ جب صبح ساحل ہیڈ آفس میں اپنا شیڈول لینے کے لیے گیا تو اسے دیکھتے ہی لوگوں نے اس سے دور ہونا شروع کر دیا۔ وہاں پر موجود ادھیڑ عمر خاتون نے بھی اسے کوئی خاص توجہ نہ دی اور فوراً اس کا شیڈول اسے پکڑا دیا۔ وہ توقع کر رہا تھا ایسے ہی رویے کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے اس بار وہ حیران بالکل نہیں تھا، چونکہ اب اس کی چھوٹی چھوٹی داڑھی بھی رکھ لی تھی اور وہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے بھی اپنے آپ کو روشن کرنے کی طرف تہ دل سے راغب تھا۔ ویسے بھی خدا اور اس کے محبوب سے محبت رکھنے والے کی شناخت دور سے ہو جاتی ہے۔ کلاس لیتے ہوئے بھی اسے کافی طرح رویوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ وہ اکیلا ایک طرف بیٹھتا اور ان سب میں خود اجنبی محسوس کرتے۔ کبھی کبھی جب شدت سے تنہائی کا احساس ہونے لگتا تو جی چاہتا تھا کہ ان رنگ کے ایسے ڈھل جائے تاکہ اس کی کوئی شناخت باقی نہ رہے، مگر خدا کی دی ہوئی ہدایت اور پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نے اسے سیدھی راہ سے بھٹکنے نہ دیا، اور پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ استاد محترم کی باتیں ہر لمحہ اس کی رہنمائی کرتی رہیں۔ خیر، اس نے فیصلہ کر لیا اپنی شناخت قائم رکھے گا اور ایک سچے مسلمان کی حیثیت سے انہیں اس رنگ میں ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ اس نے نیاب سے کافی مرتبہ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے اس سے کوئی رابطہ نہ رکھا۔ شجاع بھی اب ریلیکس ہو گیا، جیسے تمام پریشانی ختم ہو گئی ہو۔ وہ ایک پل بھی وہاں نہ رکا اور اظہر کو لینے کے لیے چلا گیا۔ اظہر بہت پریشان تھی۔ وہ گھر والوں کو بتانا نہیں چاہتی تھی، مگر آج نہیں تو کل اسے بتانا تھا۔ اس نے بھر کر پریشانی سے اس بات کی تھی کہ وہ اس دنیا کا سامنا کیسے کرے گا۔ بدنامی کا ایک ٹیکا پہلے ہی اس کے ماتھے پر موجود تھا۔ وہ اپنے کمرے میں نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگ رہی تھی، اے میرے مالک، تو مجھے اس مشکل سے نکال کر، ایک تو ہی تو ہے جو مجھے اس مشکل سے نکال سکتا ہے۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے جا رہے تھے۔ اتنی دیر میں اس کے کانوں میں ایک آواز گونجی۔ وہ چونک گئی، مگر پھر اس نے اپنا خیال سمجھتے ہوئے نظر انداز کر دیا۔ پھر اسے دروازے کی آہٹ بھی محسوس ہوئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو شجاع اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، شاید اس لیے کہ یہ ایک خواب تھا۔ شجاع اس کے قریب آیا۔ اس نے اظہر کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ اے میرے مالک، اگر یہ سپنا ہے تو تم مجھے بیدار نہ کرنا۔ اظہر، اپنی آنکھیں کھولو، یہ حقیقت ہے، کوئی خواب نہیں۔ شجاع نے یقین دلاتے ہوئے کہا۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنی پلکوں کو اٹھایا کہ کہیں اس کا یہ خواب ٹوٹ نہ جائے۔ میرے دل میں کچھ عجیب سی بے چینی تھی، نہ جانے کیوں دل کہہ رہا تھا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ دراصل مجھے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ میں کیا چاہتا ہوں، اور جب معلوم ہوا تو تمہارے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکا۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا۔ ساحل نے بھی کسی کی طرف دوستی کا ہاتھ نہ بڑھایا، اور نہ لوگ ایک مسلمان کو اہمیت دے رہے تھے، اور وہ ایسے بھی ایک پاکستانی کو دہشت گرد کے سوا کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ ساحل سمجھ چکا تھا کہ جس وجہ سے وہ اسے حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں وہ بالکل بے بنیاد ہے، مگر یہ وہ اذیت تھی جو اسے ہر حال میں سہنی تھی۔ بعض اوقات ان کے رویے ناقابل برداشت ہو جاتے تھے تو وہ سب کچھ پردیس میں چھوڑ کر اپنی مٹی کے خواب دیکھنے لگتا، اور اس دوران اس کے دل میں ایک خواہش مچل اٹھی، مگر کاش وہ ان خاموشی مگر حقارت بڑی نظروں کے ہر سوال کا جواب دے سکے۔ کاش وہ اسلام کو صحیح طور پر ان کے سامنے پیش کر سکے۔ وہ ان بیزار رنگوں میں اسلام کی عظمت کے چراغ روشن کرنا چاہتا تھا، اگرچہ یہ کام آسان نہیں تھا۔ فرسٹ سیمسٹر میں اس کے ہائی مارکس نے سب کی نظروں میں اسے قابل عزت طالب علم بنا دیا تھا،
مگر یہ نفرت ایسی تھی کہ اب بھی وہ مشکوک نظروں سے دیکھا جا رہا تھا۔ اس قدر کرب سہنے کے بعد وہ اظہر کے ہر طرح رویے کو بھلا چکا تھا۔ وہ اس کی یاد سے تو غافل نہیں تھا، مگر اب اس کی زندگی کے مقصد ہی بدل گیا تھا۔ وہ اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے مطالعہ کو وسیع کرنے لگا، تاکہ اگر کبھی اس نے کوئی سوال پوچھا جائے تو کہیں وہ دین حق کی حقیقت کو بیان کرنے میں ایک سچے مسلمان ہونے کا حق ادا کرنے سے قاصر نہ رہے۔ وہ ہر لمحہ ان لوگوں کی مدد کے لیے تیار رہتا تھا جو ایک نظر بھی اسے برداشت نہیں کر سکتے تھے، مگر یونیورسٹی کی سب لڑکیاں اسے کافی حد تک متاثر ہو چکی تھیں۔ وہ واحد لڑکا تھا جس نے کبھی کسی لڑکی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، حالانکہ وہ نہایت متاثر کن شخصیت رکھنے والا شخص تھا۔ اگر وہ کسی بھی لڑکی کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا تو وہ بآسانی مان جاتی۔ سیکنڈ سیمسٹر میں بھی اس نے سب سے اچھی کارکردگی دکھانے پر اس کے تمام اساتذہ کے نزدیک ایک مقام بنا لیا تھا۔ اس کی ذہانت سے متاثر ہوتے ہوئے لوگ قدرے اس کے قریب آنے لگے تھے۔ 3 سال گزر چکے تھے۔ صالحہ میری جان کہاں ہو؟ شجاع نے کمرے میں آتے ہی پوچھا۔ سو رہی ہے، اظہر نے جواب دیا۔ اوہو، میں تو اپنی بیٹی کے لیے کھلونے لے کر آیا تھا۔ خیر، میں اس کے اٹھنے کا انتظار کر لیتا ہوں۔ اتنے کھلونے نہ لایا کریں، یہ کمرہ اس کے کپڑوں اور کھلونوں سے پہلے ہی بھر چکا ہے۔ اظہر اتنے کھلونے دیکھتے ہوئے بول پڑی۔ کچھ نہیں ہوتا، اگر میرا بس چلے تو اس کے لیے میں اپنے اس چھوٹے سے گھر کو ستاروں سے سجا دوں۔ تمہیں شاید اندازہ نہیں ہے تمہاری بدولت میری زندگی کتنی حسین ہو گئی ہے۔ تم نے اس گھر کو جنت بنا دیا ہے۔ ابھی شجاع کی بات ادھوری تھی کہ اصل بات کاٹتے ہوئے بولی، آپ مجھے شرمندہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ میرا فرض ہے، اور مجھے آپ سے محبت نہیں بلکہ عشق ہے، اور عشق کی دولت کسی کسی کے حصے میں آتی ہے۔ میں عشق کے سمندر میں اس قدر ڈوب چکی ہوں کہ شاید موت بھی مجھ سے میرا عشق نہ چھین لے۔ اصل جب تم مجھ سے یوں اپنی محبت کا اظہار کرتی ہو تو جی چاہتا ہے یہ پل یہیں رک جائیں اور تم مجھے یوں ہی اپنی چاہت کا یقین دلاتے ہوئے رہو، مجھے ہوش نہ ہو، تمہیں خبر نہ ہو۔ شجاع اپنا سر اس کی آغوش میں رکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وصل ہو تو محبت کم ہونے لگتی ہے، مگر ہماری محبت کا رنگ تو اور بھی گہرا ہو گیا ہے، اظہر نے مزید کہا، کیونکہ ہم دونوں بنے ہی ایک دوسرے کے لیے ہیں، اور میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ہمیں یہ جدا نہیں کر سکتا۔ شجاع نے اس کا ہاتھ اپنے دل کی دھڑکن محسوس کروانے کے لیے اپنے سینے پر رکھا۔ خدا نہ کرے کبھی ہم جدا ہوں، اور اگر ایسا ہوا تو شاید میں اپنے آپ کو قائم نہ رکھ سکوں گی۔ شجاع نے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں تمہارا ساتھ کبھی چھوڑوں گا نہیں۔ اتنی دیر میں صالحہ نیند سے بیدار ہو گئی۔ وہ اپنے پاس کسی کو نہ دیکھتے ہوئے رونا شروع ہو گئی۔ شجاع دوڑتا ہوا اس کے پاس گیا اور اس سے پیار کرنے لگا۔ کاشف کے جیل جانے کے بعد وفا کی زندگی ادھورے پن کا شکار تھی۔ اب نہ تو اپنے والدین کے گھر جا سکتی تھی اور نہ سسرال۔ اگر وہ زندہ تھی تو اپنے بیٹے سہراب کے لیے۔ وہ چارپائی پر بیٹھی اپنے ابا جان کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ شایان کے بغیر وہ کیسے جی رہے ہوں گے، گھر کا خرچ کیسے چلتا ہوگا۔ کاش اس وقت مجھ سے یہ خطا سرزد نہ ہوتی۔ اس سب کی ذمہ دار تو میں ہوں نا۔ وہ خود کو کوس رہی تھی، اور شاید پچھلے 3 سالوں میں ایسا کوئی لمحہ نہ تھا جب اسے اپنے اس فیصلے پر پچھتانا نہ پڑا ہو۔ اتنی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ وفا نے فوراً دروازہ کھولا۔ السلام علیکم، عبد اندر آتے ہوئے بول رہا تھا۔ وعلیکم السلام عبد بھائی، آپ آ گئے۔ رات کے 2 بج رہے ہیں۔ مجھے اس وقت آپ کو تکلیف نہیں دینی چاہیے تھی، مگر کیا کروں، سہراب کی طبیعت بہت خراب ہے، نہ جانے اس کا بخار اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ وفا نے صورتحال بتائی۔ کہاں ہے وہ؟ تم بھی جلدی سے تیار ہو جاؤ۔
ابھی ہسپتال چلتے ہیں، عبد نے کہا۔ دونوں اسے لے کر ہسپتال چلے گئے۔ 2 گھنٹے کے بعد اس کی طبیعت سنبھل گئی تھی، پھر اسے گھر لے کر آ گئے۔ میں آپ کے احسانات کو کبھی نہیں بھول سکتی۔ آپ نے جیسے میرا اور سہراب کا خیال رکھا ہے، شاید کوئی ہمارے لیے اتنا نہیں کر سکتا تھا۔ وفا نے شکریہ ادا کیا۔ میں نے تمہارے لیے کچھ نہیں کیا، بلکہ جو کیا اپنے لیے کیا ہے۔ تمہارا اور سہراب کا خیال رکھنا میرا فرض ہے، اس لیے میرے خلوص کو احسان کا نام دے کر میرے جذبات کو ٹھیس مت پہنچاؤ۔ عبد نے عاجزی سے کہا۔ نہیں بھائی، میں آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتی ہوں، بلکہ آپ کی شفقت کا سایہ سدا اپنے سر پر قائم رکھنا چاہتی ہوں۔ شاید اس لیے ایسا کہہ دیتی ہوں۔ خدا تمہیں سدا خوش رکھے۔ عبد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ جس انسان کی وجہ سے کئی لوگوں کی خوشیاں چھین گئی، اس کے لیے یہ دعا کرنا فضول ہے۔ وفا مایوسی سے بولی۔ ایسا نہ سوچا کرو، خدا سب کو معاف کرنے والا ہے۔ تم اس کی طرف رجوع کرو تو دیکھو۔ عبد نے اسے حوصلہ دیا۔ وفا کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، کافی دیر ہو چکی ہے۔ اگر سہراب کی صحت ٹھیک نہ ہوئی تو مجھے کال کر دینا۔ عبد نے اجازت دی۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ وفا آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ عبد گھر واپس آ گیا۔ تحریم بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بس بہت ہو گیا، میں آخر آپ کی بیوی ہوں، اب میرے لیے یہ سب ناقابل برداشت ہو گیا ہے۔ آتے ہی تحریم اس کے اوپر بھڑک پڑی۔ عبد حیران تھا کہ وہ یہ سب کچھ کیوں کہہ رہی ہے۔ اس نے اس سے پوچھا، تم اتنے غصے میں کیوں ہو؟ کیا ہو گیا ہے تحریم؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ پہلے تو آپ دن میں اس کی ایک کال پر سب کچھ چھوڑ کر چلے جاتے تھے، مگر اب تو راتوں کو غائب ہونے لگے ہیں۔ میں تو سمجھا تھا کہ ان کے گزرے ہوئے 3 سالوں نے تمہارے دل سے شک کی تصویر مٹ چکی ہوگی، مگر وہ تو ابھی تک دھندلی بھی نہیں ہوئی۔ عبد غصے سے بولنے لگا۔ اب بھی آپ اسے محض شک کہہ رہے ہیں؟ تو بتائیے ایسا کون سا کام تھا جس کے لیے آپ کو رات کے 2 بجے جانا پڑا، وہ بھی کسی کی ایک کال پر؟ تم نے جو بھی سمجھنا ہے سمجھو، میں تمہاری سوچ نہیں بدل سکتا۔ اگر بدل سکتا تو اس دن ہی عبد بدل دیتا جس دن اس شک نے جنم لیا تھا۔ عبد یہ کہتے ہوئے وہاں سے اٹھا اور چلا گیا۔ تم نے جو بھی سنا، جو بھی سمجھا، وہ تمہاری مرضی، مگر یہ وہ راز ہے ہرگز نہیں بتانا چاہتا تھا، کیونکہ وفا کو کسی بھی صورت میں اس گھر میں نہیں لا سکتا تھا، اور دوسرا ابو جان نے صاف منع کر دیا تھا کہ کوئی بھی اس لڑکی سے تعلق نہیں رکھے گا جس نے ان کے پیارے بیٹے کو جیل تک پہنچا دیا ہے۔ اس سب کا ذمہ دار وفا کو سمجھتے تھے۔ اتنی بے روحی سہنے کے بعد ساحل جب واپس لوٹا تو اسے احساس ہوا کہ بے شک محبت زندگی کا خاصہ ہے، مگر اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو اہم ہیں۔ وہ اسلام کی سربلندی کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس مقصد میں کامیاب بھی ہو چکا تھا۔ اسے ایک مسلمان، خاص کر پاکستانی ہونے کی سزا دی جا چکی تھی۔ وہ 10 دن کے لیے پولیس کی حراست میں رہا۔ ان دونوں کی سوچ اب بھی اس کے وجود پر کپ کپی طاری کر دیتی تھی۔ اس کی عادات سے متاثر ہونے کے بعد جیسے جیسے لوگ اس کے قریب آ رہے تھے، ویسے ویسے کچھ لوگ تھے جو اس کے مزید خلاف ہو رہے تھے۔ لیکن کچھ مذہبی انتہا پسند ایسے بھی ہوتے ہیں جو مذہب کے نام پر امن کی دھجیاں بکھیر دیتے ہیں۔ پروفیسر میکس ایک ایسا ہی انسان تھا جسے مسلمانوں سے بے انتہا نفرت تھی۔ وہ اکثر اسلامی دور حکومت میں یہودیوں کی ہونے والی زیادتیوں کو ایسے رنگ ڈھنگ میں پیش کرتا تھا کہ مسلمانوں کے لیے نفرت اور بھی بڑھنے لگتی تھی۔ ساحل ہر بار ان کے جواب میں اسلام کا دفاع کرتا، اسلام کو صحیح معنوں میں پیش کرتا، مگر یہ سلسلہ مزید بڑھتا ہی رہا۔ یونیورسٹی کا قابل ترین طالب علم ہونے کی وجہ سے اسے کسی اور کسی صورت میں بھی نہیں نکال سکتے تھے،
اور نہ اس کا کوئی ایسا عمل تھا جس کی وجہ سے اسے نکال سکتے۔ اس لیے ساحل پر ایک منصوبہ بندی کے تحت ایک دہشت گرد تنظیم کے ساتھ رابطہ ہونے کا الزام لگا دیا گیا اور علمی ادارے کو کسی بھی ممکنہ دہشت گردی سے بچانے کے لیے بہت سے لوگوں کو حمایت بھی حاصل تھی، جبکہ حقیقت بالکل اس کے برعکس تھی۔ تاہم اعلیٰ حکام تک یہ بات پہنچائی گئی۔ پولیس اس کی روم کی کئی بار تلاشی لے چکی تھی، اب اس کی خفیہ چیکنگ بھی ہونے لگی تھی۔ وہ پریشان تھا، آخر ہو کیا رہا ہے، لیکن وہ ہر بات سے بے خبر تھا۔ چونکہ اب اس کی دوستی کسی سے نہیں تھی، اس لیے اکثر تنہا بیٹھ کر یونیورسٹی کے مختلف حصوں کی تصاویر بناتا رہتا تھا تاکہ پاکستان جا کر ان کی یادوں سے جڑ کر رہ سکے۔ مگر تلاشی کے بعد وہ تصاویر نے تو شک کو یقین میں بدل دیا۔ اسے گرفتار کر لیا گیا۔ اس گروہ تک پہنچنے کی کوشش شروع کر دی گئی جس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اس کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں پر ایک پاکستانی مسلمان ہونے کا نشان نہ ہو۔ لاغر جسم لاش کی طرح بے حال پڑا تھا۔ کانپتے ہونٹوں پر ایک ہی التجا تھی، اے میرے رب مجھے بچا لے، یا رب اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہی مجھے بچا لے۔ آخر اس اذیت میں 10 دن گزر گئے۔ نیم بے ہوشی کے عالم میں پیاس سے نڈھال بھلکتی زبان پر پانی پانی کا ذکر تھا، مگر کوئی سننے والا نہ تھا سوائے اس خدا کی جو سب کچھ سننے والا ہے۔ آخر ساحل کی آزمائش ختم ہو گئی، سب کے سننے والے پر پروردگار نے اس کی سن لی۔ عین اسی وقت جولیا ایلکس نے اسے ضمانت پر رہائی دلائی۔ وہ اپنے وکیل کے ساتھ آئی اور ان تصاویر کے بارے میں اپنا بیان ریکارڈ کروایا کہ وہ سب تصاویر ساحل نے اس کے کہنے پر بنائی تھی اور شام کو اسے لینے والی تھی۔ اس سے پہلے یہ واقعہ رونما ہو گیا، وہ ڈر سی گئی تھی کہ کہیں پولیس اسے بھی تفتیش میں شامل نہ کر لے، اس لیے خاموش رہی۔ مگر جلد ہی اسے احساس ہو گیا کہ کسی بے گناہ کو اس کی سزا بہت بڑی مل رہی ہے، اس لیے اس نے اپنے وکیل سے رابطہ کیا۔ یوں ساحل کی ضمانت ہو گئی اور وہ اس جنگل سے باہر نکل گیا، مگر خفیہ ادارے اس کے ہر عمل پر مسلسل کڑی نظر رکھے ہوئے تھے۔ پھر اسے جولیا ایلکس کے ساتھ گزرا وقت بھی یاد آنے لگا۔ اس نے اس کا بہت خیال رکھا تھا۔ وہ اس کی روم میٹ تھی۔ مسلمانوں سے نفرت کی وجہ سے وہ اپنا روم چھوڑ کر چلی گئی تھی، مگر اب وہ واپس آ چکی تھی۔ اکثر وہ اپنی چیزیں لینے کے لیے اس کے روم میں آتی رہتی تھی، مگر ساحل نے کبھی اسے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ اسی لیے اگرچہ وہ کلاس میں بھی اکثر نفرت کی شدت میں اسے بلا کر کہہ دیتی تھی کہ وہ ایک مسلمان کو تکلیف دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ جب وہ بالکل ٹھیک ہو گیا تو اس نے جولیا سے جھوٹ بولنے کی وجہ پوچھی۔ اس نے ایک مسلمان کی جان بچانے کے لیے کیوں جھوٹ بولا؟ میں جانتی ہوں کہ تم دہشت گرد نہیں ہو، اس لیے میں نے جھوٹ بولا، مگر تم مجھ پر اتنا یقین کیسے کر سکتی ہو؟ ساحل نے اپنے ذہن میں ابھرنے والا سوال اس کو کہہ ڈالا۔ مجھے نہیں معلوم۔ جو شخص کسی کو تکلیف دینے کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا، وہ دہشت گرد کیسے ہو سکتا ہے؟ اعتبار کرنے کا شکریہ، مگر کاش تمہیں مسلمانوں سے اتنی نفرت نہ ہوتی۔ تم مسلمانوں کے لیے میری نفرت کو کبھی کم نہیں کر سکتے، جن کی وجہ سے دنیا کا امن تباہ ہو چکا ہے۔ ان سے میری نفرت کبھی کم نہیں ہو سکتی۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ میں مسلمانوں کی صفائی میں کچھ نہیں سننا چاہتی۔ اس نے ساحل کو روک دیا۔ میں نے ایک سچے بے گناہ شخص کو بچایا ہے، نہ کہ کسی مسلمان کو۔ مگر کیا تم یہ جانتی ہو وہ سچا اور بے گناہ شخص کیوں سچا ہے اور بے گناہ ہے؟ کیونکہ وہ ایک مسلمان ہے۔ اس نے چونکتے ہوئے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، مگر خاموش رہی۔ شاید یہ جملہ اس کے دل پر اثر کر گیا تھا۔ میں تم سے ایک آخری بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر تم اجازت دو۔ اس نے اجازت لیتے ہوئے پوچھا۔ بالکل، تم پوچھ سکتے ہو۔ دنیا میں اتنے مذہب ہیں، تم ان کے وجود پر نہ کوئی اعتراض ہے
نہ اس کے اپنانے والوں سے نفرت ہے۔ اسلام اور